السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ آج سنڈے کا دن ہے اور یہاں پہ بن رہا ہے بیف پلاؤ اینڈ سیویاں۔ تو سیویاں تو بنا رہی ہوں میں، لیکن پلاؤ بنائیں گے آج میرے ہسبینڈ۔ میری ویڈیو کا ٹائٹل آج آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سیکریٹ آف ہیپینس۔ تو کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہسبینڈ کھانا بنا رہے ہیں تو ہیپینس کا سیکریٹ یہی ہے سب سے بڑا۔ ویسے یہ بھی کوئی کم خوشی کی بات نہیں ہے۔ سیویاں بھی ہسبینڈ نے زبردستی مجھ سے بنوا لی ہیں، ورنہ آج میرا فل آرام کا موڈ تھا۔ لیکن خیر میں نے ان کو یہ میٹ واش کر کے دے دیا ہے، اینڈ چاول میں نے بھگو دیے ہیں، اور پیاز بھی میں ان کو کٹ کر کے دے دوں گی، باقی آگے کا کام وہ کریں گے۔ اور ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف۔ آج میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے 4 رولز ڈسکس کروں گی، 4 ایسے پوائنٹس ڈسکس کروں گی جس پہ عمل کر کے ہم لوگ اپنی لائف میں خوش رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان پہ عمل کر لیا، جو میں آپ کو 4 پوائنٹس بتاؤں گی، تو یہ بہت آپ کو میں نے آپ کو سیکریٹ ہے یہ ہیپینس کا۔ اچھا، خوش رہنے کے لیے ویسے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم 1000 چیزیں ہوتی ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم خوش ہو سکتے ہیں۔ ہم کوئی نیا سوٹ لیتے ہیں تو ہم اس پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، کوئی نئی واچ لے لیں، نیا پرفیوم، کوئی بھی ہم کہیں گھومنے چلے جائیں، کچھ بھی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں خوش کرتی ہیں۔ بٹ یہ ہے خوش رہنے کی مٹیریلسٹک اپروچ۔ بٹ میں ڈسکس کروں گی ایٹرنل ہیپینس کے بارے میں، وہ خوشی جو آپ کو دائمی طور پہ حاصل ہوتی ہے، دیر تک باقی رہتی ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے نمبر 1 پوائنٹ کی طرف۔ تو پہلا رول ہے فارگیونیس، معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو معاف کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو آپ سب نے یہ پڑھا ہوگا، ہمیشہ سے بچپن سے ہم کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کے ساتھ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا بے وجہ دل دکھایا ہے، تو آپ معاف کر دیں۔ آئی نو یہ بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس کا بھی ایک بہت سمپل طریقہ ہے کہ آپ کو اپنا وے آف تھنکنگ چینج کرنا ہے، اپنا سوچنے کا طریقہ چینج کرنا ہے۔ فار ایگزامپل 2024 میں پریزنٹ ڈے میں کسی نے میرا دل دکھایا ہے، میں اس کو مجھے ایسا لگتا ہے یار میں اب اس کو زندگی بھر معاف نہیں کر پاؤں گی۔ تو ہمیں ایسے سوچنا ہے، اپنے زندگی کے پچھلے صفحوں کو پلٹ کے دیکھیں، 2022، 23، 20، 2018، 17، 7، 8، 6، مطلب اپنی زندگی میں پیچھے جا کے دیکھیں۔ اگر میں دیکھوں تو کتنے لوگوں کا میں نے دل دکھایا ہوگا، کتنے ایسے لوگوں ہیں جو مجھے نہیں معاف کر پا رہے ہوں گے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، ہمارے جملوں سے کوئی ہرٹ ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں نا جو مجھے نہیں معاف کر پا رہے ہوں گے۔ تو میں اس طرح اگر سوچوں کہ اب یہ جو آج پریزنٹ ڈے میں جس نے میرا دل دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اب میں نے اپنی زندگی میں جن جن کا دل دکھایا ہے، آپ مجھے اس کے لیے معاف کر دیں۔ بہت سمپل ہو جائے گا آپ کے لیے معاف کرنا۔ تو یہ خوشی حاصل کرنے کا پہلا رول ہے، فارگیونیس۔ اتنا آپ کو ریلیکس فیل ہوگا نا، آپ ایٹرنلی خوشی مل جائے گی، اندر سے آپ کو خوش ہو جائیں۔ چلیں تو اب خوش رہنے کا دوسرا رول جو ہے وہ میرا ہے فارگیٹنیس، مطلب کہ بھول جانا۔ یہ والا رول پہلے رول سے ریلیٹ کرتا ہے۔ جب ہم بھول جائیں گے، فارگیٹ کریں گے، تبھی تو ہم فارگیو کریں گے۔ تو فارگیٹنیس اور فارگیونیس ایک دوسرے سے بہت ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہی بھول جانا رکھا ہے، بٹ ہم جان بوجھ کے جو ہے نا وہ باتوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کسی ایک جوک پہ بار بار نہیں ہنس سکتے۔ اگر میں ابھی ایک جوک سناؤں، ایک بار آپ ہنسیں گے، دوبارہ وہی جوک سناؤں آپ دوبارہ ہنسیں گے، لیکن میں 3rd ٹائم سناؤں گی تھوڑا کم ہنسیں گے، 4th ٹائم میں سناؤں گی آپ کو بالکل بھی ہنسی نہیں آئے گی۔ تو جب ہم ایک جوک پہ بار بار ہنس نہیں سکتے، تو ایک دکھ پہ، ایک بات کو لے کے بار بار روتے کیوں رہتے ہیں، ہم بھول کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ہم بھولنا چاہتے نہیں ہیں۔ ایک بار اگر ہم اس نظریے سے سوچیں کہ چیزوں کو، وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ ناگوار گزری ہیں ان کو بھول جائیں، اور صرف اچھی چیزوں کو یاد رکھیں، اچھی میموریز کو یاد رکھیں، تو ہمارے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور ہم اندر سے خوش ہو جائیں گے۔ جب ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم وہ غم بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ تو بس بری باتیں بھول جائیں، اچھی باتیں یاد رکھیں، تو یو ول بی آلویز ہیپی۔ چلیں تو پوائنٹ نمبر 3 ہے لرن نیو تھنگس۔ زندگی میں کبھی بھی خالی نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیشہ نئی نئی چیزیں سیکھنی چاہیے، اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ ایج کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ نئی نئی چیزیں سیکھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ علم حاصل کرو،
ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ ایک اور کال ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ چین یہاں سے مراد ہے کہ بہت دور سفر کرنا پڑے۔ تو سیکھنے پہ اتنا زور دیا گیا۔ تو یہاں پہ جو علم حاصل کرنے والی بات ہے، یہ صرف اکیڈمک ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے کہ آپ پڑھتے رہیں، اسکلس کے لیے کہ آپ سیکھتے رہیں نئی نئی چیزیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ اگر آپ کو کوئی نئی ڈش بنانا سیکھ لیں تو آپ کو خوشی ملے گی جب آپ وہ سیکھ جائیں گے۔ کیک بنانا سیکھ لیں، بیکنگ کرنا سیکھ لیں، پیزا بنانا سیکھ لیں، پودے لگانا سیکھ لیں۔ پلانٹیشن اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ اپنے گھر میں پودے لگائیں، ہری مرچوں کا، ہرا دھنیا، پودینہ، کڑی پتہ۔ آپ کو بہت خوشی ملے گی جب آپ وہ کام سیکھ لیں گے۔ اس پروسیس میں بھی آپ کو خوشی ملے گی جب آپ کر رہے ہوں گے، آپ اس میں بزی رہیں گے، آپ کا مائنڈ نگیٹو چیزوں سے بچا رہے گا، آپ کام میں لگے ہوں گے، اور جب آپ وہ کر لیں گے اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ نے پودا لگایا اور جب اس میں ٹماٹر نکل آئے، نیبو نکل آئے، تو آپ کو ایک الگ ہی خوشی ملے گی کہ وہ آپ کی محنت ہے۔ اگر آپ کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہے، آپ نے فار ایگزامپل بیچلرز کیا ہوا ہے، تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور اب آپ نے پہلے نہیں کر سکے کمپلیٹ، تو اب ماسٹرز کر لیں۔ ماسٹرز کیا ہوا ہے، ریسورسز ہیں، ٹائم ہے، پی ایچ ڈی کر لیں۔ مطلب کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ لرن نیو تھنگس، اس سے آپ کو بہت ایٹرنل خوشی ملے گی۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہنا چاہیے۔ اینڈ خوش رہنے کے لیے میری ویڈیو کا 4 اور لاسٹ پوائنٹ اینڈ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نیور کمپیئر یور لائف ود ادرس۔ کبھی بھی اپنی لائف کو کسی اور کی لائف سے کمپیئر مت کریں۔ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں، جو آپ کے حالات ہیں، انہی میں خوش رہیں، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ چیز میرے پاس بھی ہونا چاہیے، ایسا ہی لائف اسٹائل مجھے بھی چاہیے، تو اس کے لیے دن بدن محنت کریں اور اللہ سے دعا کریں، آپ کو وہ چیز ضرور ملے گی۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا بھی بہت غلط بات ہے کہ بس ایکسیپٹ کر لیا کہ یہی میری لائف ہے، ایسا ہی ہے تو میں بس ایسے ہی گزاروں گا۔ ہر دن اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، بٹ کسی اور کی لائف سے اپنی لائف کو کمپیئر ہرگز مت کریں۔ جسٹ فوکس آن یور لائف، آلویز ٹرائی ٹو اپ گریڈ یور سیلف، یو ول فائنڈ ایٹرنل ہیپینس۔ دائمی خوشی آپ کو اس سے حاصل ہو جائے گی جب آپ کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آج کل لوگ بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، سوشل میڈیا کی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے۔ لوگ ویوز اور لائکس کے چکر میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے آگے پیش کرتے ہیں۔ کیمرے کے آگے جو ہوتا ہے وہ کیمرے کے پیچھے نہیں ہوتا۔ پہلے مجھے بھی نہیں پتہ تھا، بٹ اب میں اس کام میں انوالو ہوئی ہوں تو مجھے بھی آئیڈیا ہوا ہے۔ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ آپ کو اپنی زندگی کی اچھی اچھی چیزیں دکھائیں گے تو ہی ان کو پیسہ ملے گا، بٹ آپ نے ہر چیز سے انفلوئنس نہیں ہو جانا ہے۔ ریئل لائف میں اور سوشل میڈیا کی لائف میں بہت ڈفرینس ہے۔ تو اس والے ٹاپک پہ، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، پھر کبھی آپ سے بات کروں گی۔ ابھی میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔